بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کو دیکھا، آپ ممبر پر بیٹھے، مؤذن نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مؤذن نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، وَأَنَا، اور میں بھی توحید کی گواہی دیتا ہوں۔ مؤذن نے کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ معاویہ نے جواب دیا، وَأَنَا، اور میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں۔ جب مؤذن اذان کہہ چکا تو آپ نے کہا، حاضرین، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اسی جگہ یعنی ممبر پر آپ بیٹھے تھے، مؤذن نے اذان دی تو آپ بھی یہی فرما رہے تھے جو تم نے مجھ کو کہتے سنا۔ جمعے کی دوسری اذان کا حکم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اس وقت دیا جب نمازی بہت زیادہ ہو گئے، اور جمعے کے دن اذان اس وقت ہوتی جب امام ممبر پر بیٹھا کرتا تھا۔ جمعے کی پہلی اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں اس وقت دی جاتی تھی جب امام ممبر پر بیٹھتا۔ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا دور آیا، نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی، تو آپ نے جمعے کے دن ایک تیسری اذان کا حکم دیا۔ یہ اذان مقام ظہر پر دی گئی اور بعد میں یہی دستور قائم رہا۔ کچھ لوگ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، ان کا آپس میں اس پر اختلاف تھا کہ ممبر نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کی لکڑی کس درخت کی تھی۔ اس لیے سعد رضی اللہ عنہ سے اس کے متعلق دریافت کیا گیا۔ آپ نے فرمایا، خدا گواہ ہے، میں جانتا ہوں کہ ممبر نبوی کس لکڑی کا تھا۔ پہلے دن جب وہ رکھا گیا اور سب سے پہلے جب اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی فلاں عورت کے پاس، جن کا حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے نام بھی بتلایا تھا، آدمی بھیجا کہ وہ اپنی بڑھیا غلام سے میرے لیے لکڑی جوڑ دینے کے لیے کہے، تاکہ جب مجھے لوگوں سے کچھ کہنا ہو تو اس پر بیٹھا کروں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے غلام سے کہا اور وہ گابا کے جو کی لکڑی سے اسے بنا کر لایا۔ انصاری خاتون نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہاں رکھوایا۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائی، اسی پر کھڑے کھڑے تکبیر کہی، اسی پر رکوع کیا، پھر الٹے پاؤں لوٹے اور ممبر کی جڑ میں سجدہ کیا، اور پھر دوبارہ اسی طرح کیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کو خطبہ فرمایا، لوگو، میں نے یہ اس لیے کیا کہ تم میری پیروی کرو اور میری طرح نماز پڑھنی سیکھ لو۔ ایک کھجور کا تنا تھا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کھڑے ہوا کرتے تھے۔
جب آپ کے لیے ممبر بن گیا، آپ نے اس تنے پر ٹیک نہیں لگایا تو ہم نے اسے رونے کی آواز سنی، جیسے 10 مہینے کی گابن اونٹنی آواز کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے اتر کر اپنا ہاتھ اس پر رکھا، تب وہ آواز موقوف ہوئی، اور سلمان نے جہیہ سے یوں ہی حدیث بیان کی کہ مجھے حفصہ بن عبیداللہ بن انس نے خبر دی اور انہوں نے جابر سے سنا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جو جمعے کے لیے آئے وہ پہلے غسل کر لیا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، پھر بیٹھ جاتے اور پھر کھڑے ہوتے، جیسے تم لوگ بھی آج کل کرتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئی، لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے اس بے وقت نماز پر تعجب سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سر سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے پوچھا کیا کوئی نشانی ہے؟ انہوں نے سر کے اشارے سے کہا ہاں، کیونکہ سورج گہن ہو گیا تھا۔ اسما نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک نماز پڑھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ مجھ کو غشی آنے لگی۔ قریب ہی ایک مشک میں پانی بھرا رکھا تھا، میں اسے کھول کر اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ پھر جب سورج صاف ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کر دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، پہلے اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے مناسب تعریف بیان کی، اس کے بعد فرمایا اما بعد، اتنا فرمانا تھا کہ کچھ انصاری عورتیں شور کرنے لگیں، اس لیے میں ان کی طرف بڑھی کہ انہیں چپ کرواؤں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اچھی طرح سن سکوں، مگر میں آپ کا کلام نہ سن سکی۔ تو پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے بتلایا کہ آپ نے فرمایا کہ بہت سی چیزیں جو میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھیں تھیں، آج اپنی اس جگہ سے میں نے انہیں دیکھ لیا۔ جہاں تک کہ جنت اور دوزخ تک میں نے آج دیکھی۔ مجھے وحی کے ذریعے یہ بھی بتلایا گیا کہ قبروں میں تمہاری ایسی آزمائش ہوگی جیسے کان دجال کے سامنے یا اس کے قریب قریب۔ تو تم میں سے ہر ایک کے پاس فرشتہ آئے گا اور پوچھے گا کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا تھا؟ مومن یا یہ کہے گا کہ یقین والا۔ ہاشم کو شک تھا، کہے گا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہمارے پاس ہدایت اور واضح دلیل لے کر آئے۔
اس لیے ہم ان پر ایمان لائے، ان کی دعوت قبول کی، ان کی اتباع کی اور ان کی تصدیق کی۔ اب اس سے کہا جائے گا کہ تو صالح ہے، آرام سے سو جا، ہم پہلے ہی جانتے تھے کہ تیرا ان پر ایمان ہے۔ ہاشم نے شک کے اظہار کے ساتھ کہا کہ رہا منافق یا شک کرنے والا، تو جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو وہ جواب دے گا کہ مجھے نہیں معلوم، میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے سنا، اسی کے مطابق میں نے بھی کہا۔ ہاشم نے بیان کیا کہ فاطمہ بنت منظرہ نے جو کچھ کہا تھا میں نے وہ سب یاد رکھا، لیکن انہوں نے قبر میں منافقوں پر سخت عذاب کے بارے میں جو کچھ کہا وہ مجھے یاد نہیں رہا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔